السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ تمام سامعین و ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع پطرس بخاری کی مزاح نگاری اور حیات و خدمات۔ گزشتہ ویڈیو کا جو موضوع تھا وہ تھا اردو میں طنز و مزاح کی خصوصیات، جس میں ہم خاص باتوں پر گفتگو کیے تھے۔ آج ہم اس ویڈیو میں پطرس بخاری کی مزاح نگاری اور ان کے حیات و خدمات کے متعلق اہم نوٹس تیار کر کے حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔ تو چلیے میں بلا کسی تاخیر کے ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ پطرس بخاری کا اصل نام کیا تھا، ان کا فل نیم کیا تھا۔ تو ان کا اصل نام پیر سید احمد شاہ بخاری تھا۔ کیا تھا؟ پیر سید احمد شاہ بخاری۔ کیا؟ پیر سید احمد شاہ بخاری تھا۔ اور ان کا جو قلمی نام تھا وہ پطرس تھا۔ قلمی نام ایک ہوتا ہے اصل نام، ایک ہوتا ہے قلمی نام۔ یعنی اگر کوئی رائٹر سے کوئی تصنیف کرتا ہے، کوئی مضامین لکھتا ہے تو اس کا ایک قلمی نام ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے پطرس بخاری کا جو قلمی نام تھا پطرس تھا۔ کیا تھا؟ پطرس تھا۔ اب پطرس بخاری کی پیدائش کب ہوئی، آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو پطرس بخاری کی پیدائش 1 اکتوبر کتنا؟ 1 اکتوبر 1998 کو۔ کب؟ 1898 کو پشاور میں، جو ابھی پاکستان کا حصہ ہے، اس میں پیدا ہوئے۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ تو پطرس بخاری کا جو انتقال ہوا 15 دسمبر 1958 کو نیو یارک۔ کہاں؟ نیو یارک جو امریکہ میں ہے، وہاں ان کا انتقال ہوا اور وہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ وہیں ان کی تجہیز و تکفین ہوئی۔ ایک بار پھر سے سن لیجئے، پطرس بخاری کی جو پیدائش ہے وہ 1 اکتوبر 1898 عیسوی کو پشاور میں، جو فی الوقت پاکستان میں ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ اور جب وہ انتقال کیے 15 دسمبر 1958 عیسوی کو نیو یارک میں، جو امریکہ میں ہے، وہاں ہوا اور وہیں سپرد خاک کر دیا گیا، وہیں ان کی تجہیز و تکفین کر دی گئی۔ پطرس کے والد ماجد کا نام سید اسد اللہ بخاری تھا۔ کیا تھا؟ سید اسد اللہ بخاری تھا۔ پطرس کے والد ماجد کا نام کیا تھا؟ سید اسد اللہ بخاری۔ پطرس بخاری کے اجداد یعنی ان کے جو دادا پردادا تھے، بخارا سے ہندوستان آئے تھے۔ کہاں سے؟ بخارا سے ہندوستان آئے تھے۔ اس لیے پطرس بخاری اپنے نام کے ساتھ بخاری لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ بخاری لکھتے ہیں۔ پطرس بخاری نے میٹرک کا امتحان 1912 عیسوی میں، کتنا میں؟ 1912 میں۔ انٹر کا امتحان یعنی 12ویں کا امتحان 1915 عیسوی میں، اور بی اے کا امتحان گورنمنٹ کالج لاہور سے 1917 میں کیا تھا۔ اور ایم اے جو ہے پطرس بخاری انگریزی میں کیا تھا۔ کس میں؟ انگریزی میں۔ پطرس بخاری گورنمنٹ کالج کی میگزین میں راودی کے مدیر تھے۔ گورنمنٹ کالج کی ایک میگزین تھی راودی، اس کے پطرس بخاری کیا تھے؟ مدیر تھے، جو 1999 عیسوی میں مقرر ہوئے تھے۔ اس دوران انہوں نے سول اینڈ ملٹری گزٹ میں اپنے استاد پیٹر ویٹکس کے قلمی نام سے مضامین لکھتے تھے۔ جب اس میں وہ مدیر ہوئے تھے تو ان کے مضامین چھپتے تھے۔ کس کے نام سے؟
ان کے ایک استاد تھے پیٹر ویٹکس، انہی کے نام سے ان کے مضامین چھپتے تھے۔ پطرس بخاری نے پیٹر کی مناسبت سے اپنا قلمی نام پطرس رکھا تھا۔ پطرس ان کا جو قلمی نام تھا کن کی مناسبت سے رکھا تھا؟ تو اپنے استاد پیٹر کے نام سے۔ کلیئر؟ اب آگے جو ہے پطرس بخاری قلمی نام سب سے پہلے کب استعمال کیا؟ تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے رسالہ کہکشاں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ کس کے لیے؟ کہکشاں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ایک بار پھر سے سن لیجئے، پطرس بخاری جو ان کا قلمی نام تھا سب سے پہلے رسالہ کہکشاں کے لیے استعمال کیا تھا۔ پطرس نے 1825 اور 26 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ انگلینڈ گئے تھے، اور انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں، کس میں؟ کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ کب گئے تھے انگلستان؟ 1925 اور 26 میں۔ کس لیے گئے تھے؟ تو اعلیٰ تعلیم، ہائی ایجوکیشن کے لیے گئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ انگلینڈ میں گئے تھے، اور وہاں جا کر کس یونیورسٹی میں داخلہ لیا؟ تو کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ پطرس اقوام متحدہ کے شعبہ، یہ شعبہ غلط ہے، یہ جو ہے شین عین بے ہے، شعبہ اطلاعات کے جنرل سیکریٹری 1955 میں منتخب کیے گئے تھے۔ کب؟ 1955 میں منتخب کیے گئے تھے۔ پطرس کے مزاح کی بنیادی خصوصیت واقعہ نگاری ہے۔ کیا ہے؟ واقعہ نگاری ہے۔ پطرس اپنے طنز و مزاح کا نشانہ اپنی ذات کو بناتے ہیں۔ کس کو؟ اپنی ذات کو بناتے ہیں، یعنی خود کو بناتے ہیں۔ مزاح نگاری پطرس بخاری کی تحریروں کی بنیادی خصوصیت ہے۔ مزاح نگاری جو ہے یعنی جس وجہ سے وہ پہچانے جاتے ہیں، پطرس بخاری کی تحریروں کی وہ بنیادی خصوصیت ہے۔ پطرس بخاری کو اردو کا ٹامس گرے کہا جاتا ہے۔ ٹامس گرے کہا جاتا ہے۔ پطرس بخاری کو اردو کا کیا کہا جاتا ہے؟ ٹامس گرے کہا جاتا ہے۔ پطرس بخاری نے سب سے کم مضامین لکھ کر مزاح نگاری میں بلند مقام حاصل کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ بلند مقام حاصل کیا ہے۔ ایک بار پھر سے سن لیجئے، پطرس بخاری نے سب سے کم مضامین لکھ کر مزاح نگاری میں بلند مقام حاصل کیا ہے۔ آئیے اب پطرس کے کارنامے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے کیا کیا کارنامے ہیں۔ پطرس بخاری کے کارنامے، سب سے پہلے جو کارنامہ ہے مضامین پطرس، یہ ان کا ایک مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ مضامین پطرس جو ہے ایک مجموعہ ہے مزاح کا۔ مضامین پطرس بخاری کے 11 مضامین کا مجموعہ ہے۔ کتنے مضامین کا؟ 11 مضامین کا مجموعہ ہے۔ پطرس بخاری نے مضامین پطرس کے دیباچے میں، کس میں؟ اس کا جو ایک دیباچہ ہوتا ہے، ہر کتاب کا ایک دیباچہ ہوتا ہے، اس دیباچے میں لکھا ہے کہ اگر یہ کتاب آپ کو کسی نے مفت میں بھیجی ہے، کس میں؟ مفت میں بھیجی ہے، اگر کسی نے آپ کو مفت میں بھیجی ہے تو مجھ پر احسان کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ احسان کیا ہے۔ اگر آپ نے کہیں سے چرائی ہے تو میں آپ کی ذوق کی داد دیتا ہوں، یعنی اس کتاب کے متعلق آپ کی ذوق کی داد دیتا ہوں۔ اگر آپ نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ اگر آپ اپنے پیسوں سے مضامین پطرس کو خریدی ہے تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ اب بہتر یہی ہے کہ آپ اس کتاب کو اچھا سمجھ کر اپنی حماقت کو حق بجانب ثابت کریں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ پطرس بخاری مضامین پطرس کے دیباچے میں لکھا ہوا ہے۔ اگر سوال ہو کہ یہ بات کہاں لکھا ہے،
کہاں لکھا ہے؟ تو آپ بولیں گے مضامین پطرس کے دیباچے میں، دیباچے میں۔ مضامین پطرس کے پہلے ایڈیشن پر جو دیباچہ لکھا گیا ہے رشید احمد صدیقی نے لکھا ہے۔ کون لکھا ہے؟ اگر سوال یہ آتا ہے کہ مضامین پطرس کے پہلے ایڈیشن پر سب سے پہلے دیباچہ کون لکھا ہے، تو رشید احمد صدیقی نے لکھا ہے۔ اچھا، اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کا مضامین ہے، مزاح کے مضامین، مضامین پطرس جو ہے اس میں کتنے عناوین ہیں، یعنی کتنے عنوان ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مضامین پطرس کے عناوین کتنے ہیں، تو 11 ہے۔ آپ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ مضامین پطرس کے جو عناوین ہیں وہ 11 ہے۔ کتنا ہے؟ 11۔ اب دیکھیے سب کا نام کیا کیا ہے۔ تو سب سے پہلا جو نام ہے ہاسٹل میں پڑھنا، کیا ہے؟ ہاسٹل میں پڑھنا۔ دوسرا جو ہے سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی۔ اور تیسرا جو ہے کتے، کیا ہے؟ کتے۔ چوتھا جو ہے اردو کی آخری کتاب، اردو کی آخری کتاب۔ پانچواں جو ہے میں ایک میاں ہوں، میں ایک میاں ہوں۔ میں ایک میاں ہوں۔ اور چھٹا جو ہے مرید پور کا پیر۔ چھٹا کیا ہے؟ مرید پور کا پیر۔ کیا ہے؟ مرید پور کا پیر۔ اور ساتواں جو ہے انجام بخیر۔ ساتواں کیا ہے؟ انجام بخیر۔ آٹھواں کیا ہے؟ سنیما کا عشق۔ کیا ہے؟ سنیما کا عشق۔ اور نوواں جو ہے وہ کہ میبل اور میں، میبل اور میں۔ 10واں جو ہے مرحوم کی یاد میں، مرحوم کی یاد میں۔ یہ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ مرحوم کی یاد میں کس کے مضامین ہیں، مرحوم کی یاد میں کس کی مضامین ہے؟ تو آپ بولیں گے پطرس بخاری کا، پطرس بخاری کا۔ اور جو آخری ہے وہ ہے لاہور کا جغرافیہ۔ کیا ہے؟ لاہور کا جغرافیہ۔ اس کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ لاہور کا جغرافیہ کس کا مضمون ہے؟ تو آپ بتائیں گے کہ پطرس بخاری کا ہے۔ پطرس بخاری کے متعلق ایک رائے ہے، وہ ان کی رائے ہے وزیر آغا، وزیر آغا صاحب کا ایک رائے ہے پطرس بخاری کے متعلق۔ خیال ہے کہ انہوں نے پطرس بخاری نے مغربی ادب سے فیض اٹھائے۔ کہاں سے؟ مغربی ادب سے فیض اٹھائے، فائدہ حاصل کیے۔ خالص مزاح کی حربوں یعنی واقعہ، کردار، موازنہ نگاری کو پروان چڑھانے کی قابل قدر کوشش کی۔ پطرس بخاری ہماری زبان کے بلند پایہ فنکار ہیں۔ ندرت و نفاست ان کی تحریروں کی خصوصیت ہے۔ ندرت و نفاست ان کی تحریروں کی خصوصیت ہے۔ خالص مزاح نگاری میں آج تک اردو میں کوئی ان کی ہمسری یعنی برابری نہیں کر سکا۔ یقین ہے کہ ان کی ظریفانہ تحریریں ہماری آنے والی نسلوں کو سرور و انبساط یعنی خوشی کی لازوال دولت عطا کرے گی۔ تو یہ چند باتیں پطرس بخاری کے متعلق تھا، اور اس میں وہ تمام باتیں تھی جو امتحان میں آنے کے امکانات ہیں، یعنی تمام باتوں کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ اس لیے آپ تمام کو باری باری اپنے کاپی پر نوٹ کر لیں تاکہ وہ آپ کو یاد ہونے میں آسانی ہوگی۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے امتحان کے متعلق بہت ہی فائدہ مند اور کارآمد ثابت ہوگا۔ شکریہ۔
اب تمام لوگوں کا جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھے ہیں، السلام علیکم۔